ایک انسان کو جب شیطان اس کی زندگی میں گناہ ڈالتا ہے، گناہ پر گناہ اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ شیطان انسان سے چاہتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جائے اور وہ اللہ سے نا امید ہو جائے۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، غلطی کے بعد کہیں دوسری تیسری جگہ مت جانا، رب کے دربار میں آؤ، سجدے کرو، رو، تڑپو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اے لوگوں، قیامت کی صبح تک ایک باقی ہے، استغفار کرو، اللہ کے دربار میں معافی مانگو۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اگر تمہاری زبان نہیں چل رہی ہے، تم گونگے ہو، تم خر کی آواز سے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگو، عرش والا تمہاری خرخراہٹ کی وجہ سے تمہیں معاف کرے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ محترم و مکرم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑا انعام ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس مقصد اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو ہم پر پورا بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے یا پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب اللہ کی بندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد ہمیں عطا بھی کیا۔
اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہم لوگ اسی کے سامنے سجدہ کرنے والے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں آنسو بہانے والے مسلمان ہیں۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سمجھے سب سے بڑا انعام ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، اچھا گنہگار وہ ہے جس سے غلطی ہونے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہوں، رب کے دربار میں وہ معافی مانگ لیتا ہو، رب سے صلح کر لیتا ہو، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کی بات کر کے آنسو بہا لیتا ہو، یہ انسان اچھا انسان ہے، یہ انسان توحید پرست انسان ہے۔ دیکھیے، انسان جب ہے تو غلطیاں لازم ہیں، یہ ضروری چیز ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، اور یہ دنیا کی جو ہے ہمارے سامنے نمایاں چیز بھی ہے۔ تو جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بڑے گنہگار ہیں توحید کے ساتھ اگر مرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے تحت مشیت اللہ، واللہ رب العالمین کی مشیت پر ہوتے ہیں، واللہ رب العالمین کے مرضی پر ہوتے ہیں۔ ان شاء فعن، اگر چاہے اپنی رحمتوں کی وجہ سے، اپنی وسعتوں کی وجہ سے، اپنی رحمتوں کی وجہ سے بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دے، اگر چاہے عدل و انصاف کے تحت عذاب کی بھٹی میں ڈال کر تڑپائے، یہ اس کے اختیار میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بڑے گنہگار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ چاہے انہیں معاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر چاہے عدل و انصاف کے تحت انہیں عذاب بھی دے دیتا ہے۔ لیکن توحید پرست لوگوں کا اعزاز دیکھیں کہ ایک انسان توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، دیکھیے دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اللہ کی قسم، اللہ کی ربوبیت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی توحید کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے اس انعام کو ایک پلڑے میں رکھو، دنیا ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، توحید کی یہ نعمت دنیا کی ساری نعمتوں پر بھاری پڑے گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا یجیء یوم القیامہ، رب العالمین قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کچھ لوگوں کی لے کر آئے گا۔ مسلم کی روایت ہے، مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی کی امتی ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں گے، یہ بڑی نیکی ان کے پاس ہوگی۔ اللہ رب العالمین لائے گا، ان کی حالت اللہ کے نبی نے فرمایا ذنوبہم کالجبال، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں گناہ اتنے ہوں گے جس طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اس طرح ان کے گناہ ہوں گے، پہاڑ جیسے گناہ لے کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ رب العالمین ایک نیکی کی وجہ سے، توحید کی نعمت کی وجہ سے رب العالمین اس توحید پرست کے پہاڑ جیسے گناہوں کو عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کافروں کے سر پر ڈال دیتا ہے، ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، پہاڑ جیسے گناہ کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ حضرات، اللہ کی قسم، یہ توحید جب ہمارے آنکھ یہاں بند ہوں گی اس کے بعد اس کی نعمتیں ہم پر شروع ہو جائیں گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ میں لوٹ آیا، پھر کچھ دیر بعد اندر جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر، میری امت کا
جو بھی انسان توحید پر مرے گا، لا الہ الا اللہ کلمے پر مرے گا، اس کی زندگی میں توحید ہوگا، مرتے دم تک توحید ہوگا، رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جنت کا اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ابو ذر پوچھنے لگے، یا نبی اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اے اللہ کے نبی، توحید تو ہے، اللہ پر الوہیت تو ہے، رب پر یقین تو ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو جائیں، خواب کبیرہ گناہ، زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، کہ اللہ کے نبی پھر جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، توحید کی وجہ سے رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ زنا کسی ماں، کسی بیٹی، کسی کی جو ہے عزت پر جو ہے دھبا ڈالنا ہے، چوری کسی کا مال لوٹنا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات ہضم نہیں ہو رہی، گناہ کے بعد کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ذر علی الرغم انف، اے ابو ذر تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک موحد جنت میں جا کر رہے گا۔ حضرات یاد رکھیں، ایک توحید پرست کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک انسان گناہ میں ملوث تھا، گناہ سے اس کی زندگی دو چار ہوئی اور اسی حالت میں مر جائے، ایسے انسان کو جنت نہیں۔ کہا جس کا آخری کلمہ توحید ہو اور اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، اس سے پہلے وہ استغفار کر لے، اس سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں آ کر آنسو بہا لے، رب العالمین ایسے توحید پرست بندے کو جنت عطا کرتے ہیں۔ حضرات یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ایک انسان کو جب شیطان اس کی زندگی میں گناہ ڈالتا ہے، گناہ پر گناہ اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ شیطان انسان سے چاہتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جائے اور وہ اللہ سے نا امید ہو جائے۔ گناہ پہ گناہ، اللہ مجھے معاف کرے گا، میرے اتنے گناہ ہیں، میں نے جو ہے جوانی سے لے کر بڑھاپے پر اتنے گناہ کیے، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دو، کون لوگوں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سبحان اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ اللہ پر امید وابستہ رکھنے کی آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہی آیت ہے۔ اے گنہگارو سنو، اللہ کیا کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں میں سے کون لوگ اسرفوا، عربی جاننے والے جانتے ہیں اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، کسی بھی چیز میں حد کو پار کر دینا۔ اے وہ لوگوں جن کو میں نے زندگی دی لیکن اس زندگی میں تم لوگوں نے گناہ کرتے کرتے گناہ کی حد پار کر دیے ہو۔ یا عبادی، ایسے گنہگاروں سے رب العالمین مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، رب کی رضامندی سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب العالمین وہ ہے، تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ، زمین بھر مغفرت لے کر تمہارے سامنے آئے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کیے ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کتنے گناہ ہیں، آؤ آنسو بہاؤ، تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے رب العالمین اپنے فضل سے ان تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، رب کون ہے؟ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، صرف معاف کرنے والا نہیں، معافی پر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے کے بعد رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے کے بعد رحم کا سلوک کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یاد رکھو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، انسان ہیں
इंसान होने के नाते गलती हो जाती है। ऐ मुसलमानों, गलती के बाद कहीं दूसरी तीसरी जगह मत जाना। रब के दरबार में आओ, सजदे करो, रो, तड़पो। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला कौन है? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फैज़ है कि रब्बुल आलमीन एक काफिर को जो उसका दिया हुआ खाता है, उसका दिया हुआ जिंदगी गुजारता है, जब सजदे की बारी आती है, पत्थर के सामने, शजर के सामने, हजर के सामने, बुतों के सामने अपने माथे को रगड़ता है, रब्बुल आलमीन से ज्यादा रहम व करम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें देखिए, रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों के बावजूद हमें जिंदगियां दे रहा है, हमें जो है सुकून की जिंदगियां अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन, गौर से सुने, रब्बुल आलमीन ने रहमत के 100 हिस्से बनाए। कितने? रहमत के 100 हिस्से बनाए। एक हिस्से को रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया पे नाजिल किया, रहमत का एक हिस्सा। बाकी 90 हिस्से किसके पास हैं? अरहमुर राहिमीन के पास है, खालिकुस समावाति वल अर्द के पास है। एक रहमत का करिश्मा है, माँ की ममता एक रहमत का नतीजा है, बाप की शफकत एक रहमत का नतीजा है, गरीब की गुर्बत पे हमें रोना आना ये एक रहमत का नतीजा है। इस दुनिया में माफी, तलाफी, रहमो करम के जितने मामले हैं, वल्लाही एक रहमत का करिश्मा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब्बुल आलमीन 99 रहमतों को लेकर कब आएगा? क़ियामत के रोज। अल्लाहु अकबर, क़ियामत के रोज जब फैसले होंगे, रब्बुल आलमीन इस 99 रहमतों को लेकर बंदों के दरमियान फैसले के लिए आएगा। अल्लाहु अकबर, सोचो कैसे कैसे पापी माफ नहीं किए जाएंगे, कैसे कैसे गुनहगार बख्शे नहीं किए जाएंगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन इन 99 रहमतों को लेकर ऐसे रहमतें बरसा रहा होगा, मग़फ़िरतें ऐसी होंगी, शैतान जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी होगा, उसे भी उम्मीद जागने लगेगी कि आज मैं भी माफ कर दिया जाऊंगा। 99 रहमतों को लेकर रब्बुल आलमीन क़ियामत के रोज फैसले पर उतर आएंगे। कैसे फैसला होगा? सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को हुक्म देते हैं कि तुम फैसले करो, तुम जो है सिफारिश करो, मलाइका सिफारिश करते हैं। रब्बुल आलमीन जहन्नम से जन्नत में कुछ लोगों को पहुंचा देता है फरिश्तों की सिफारिश की वजह से। अंबिया सिफारिश करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से सिफारिश की वजह से कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल कर देता है। और कुछ नेक लोग, औलिया अल्लाह, वो लोग अल्लाह के पास सिफारिश करते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से जन्नत ले जाता है, जन्नत नसीब कर देता है। फिर क्या कहता है? अल-आन नौबत अरहमुर राहिमीन, शफाअतुल मलाइका, मलाइका सिफारिश कर दिए, अंबिया सिफारिश कर दिए, औलिया सिफारिश कर दिए। अब बारी किसकी है? अरहमुर राहिमीन की है, गफ्फार की है, रहीम की है, रहमान की है। सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन जहन्नम में हाथ डालेंगे, जहन्नम में हाथ डालेंगे, एक मुट्ठी भर लोग आएंगे। वो कितने होंगे, कितने करोड़ होंगे, कितने होंगे इसका जिक्र नहीं है, एक मुट्ठी भर हाथ में आएंगे। अल्लाह अकबर, मुस्नद अहमद की रिवायत में वो मुट्ठी भर लोग कैसे होंगे? लम यअमल खैरन कत, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की होगी, सिर्फ तौहीद होगी उनकी जिंदगी में, कोई नेकी नहीं होगी। रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकालेंगे, सारू हुममा का ऐसे होंगे जल के कोयले की तरह हो जाएंगे, होंगे।
رب العالمین انہیں ان لوگوں کو آب حیات میں انہیں ڈبوئے گا، رب العالمین نکالے گا اور انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اور ان لوگوں کا نام اللہ رب العالمین نے کہا عتقاء اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وجہ سے یہ لوگ جہنم سے نکالے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے گناہ جتنے زیادہ ہوں رب العالمین کی رحمتیں اس سے زیادہ ہیں۔ بس ضروری ہے کہ گناہ کے بعد گناہ نہ ہونے پائے، گناہ کے بعد غلطی کے بعد غلطی نہ ہونے پائے، ورنہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بات لکھ کر رکھو دلوں پر، اگر انسان کو گناہ کے بعد نعمتیں ملنے لگیں گی، یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ایسے لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ گناہ کے بعد نعمتیں ملنا، نعمتوں کی وجہ سے استغفار کو بھول جانا، استغفار کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ پر گناہ جمع ہو جانا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب العالمین ڈھیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے بڑا مضبوط پکڑتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، ان کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ اس کے پلکیں لٹک رہی تھی، یعنی کہ اپنی زندگی کے آخری عمر میں تھا، آخری عمر میں تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے نبی دنیا کا کون سا گناہ ہے جو میں نہ کیا ہوں، دنیا کا کون سا گناہ ہے جو میں نہ کیا ہوں، اے اللہ کے نبی دنیا کا ہر گناہ کا مزہ میں چکھ لیا ہوں، حل لی مغفرہ، کیا میرے لیے مغفرت ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کون کہہ رہا ہے جس کی پوری زندگی گناہ میں گزری ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حل اسلمتا، کیا تم اسلام لائے ہو، کیا تم اللہ کو ایک جانتے ہو، کیا تمہاری زندگی میں توحید ہے؟ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ اس کلمے پر جم جاؤ، نیکیاں کر لو، رب العالمین تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ انسان کہنے لگا وغدراتی وفجراتی، اے نبی کبیرہ گناہ ہے، غداریاں ہیں، زنا ہے، چوری ہے، اللہ کے نبی معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا باقی زندگی میں نیکیاں کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ انسان یہ کہتے ہوئے وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، ایک کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، سبحان اللہ، میرے فسق و فجور معاف کر دیے گئے، میرے زنا، میرے گناہ، میرے معصیتیں اللہ نے معاف کر دیا۔ رب العالمین کی رحمتیں یہ ہیں، رب العالمین کی رحم و کرم یہ ہے کہ رب العالمین اس دنیا میں معاف کرنے کے لیے اور آخرت میں جو انسان اللہ کے پاس استغفار لے کر آتا ہے، تڑپتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، جب تک آپ اس دنیا میں، یاد رکھو اس دنیا پر عذاب آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک ان کی زبانوں سے استغفار چلتا رہے گا، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اے نبی یاد رکھو اس امت پر، آپ کی امت پر عذاب نہیں آنے والا۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دو امنیات تھے، دو جو ہے پناہ کی چیزیں تھی، ایک تو ختم ہو گئی اللہ کے نبی کے وفات کی وجہ سے، اے لوگوں قیامت کی صبح تک ایک باقی ہے، استغفار کرو، اللہ کے دربار میں معافی مانگو۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اگر تمہاری زبان نہیں چل رہی ہے، تم گونگے ہو، تم خر کی آواز سے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگو، عرش والا تمہاری خرخراہٹ کی وجہ سے تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں تڑپ آ جائے، تمہاری دل میں افسوس آ جائے، یہ اللہ کے جو نافرمانی ہے، رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب انسان بندہ جو ہے غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد معافی مانگتا ہے، رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو گناہ کے بعد اس نے آنسو بہائے،
اسے معلوم ہے ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو، گناہ کے بعد اس نے جو ہے میرے راہ پہ آیا، آنسو بہایا، اسے معلوم ہے کہ ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ رب العالمین اسے معاف کرتے جاتا ہے، وہ گناہ کرتے جاتا ہے، معاف کرتے جاتا ہے، اور نیکی کی حالت میں ایسے انسانوں کو رب العالمین مغفرت کے ساتھ موت بھی عطا کرتا ہے۔ حضرات، گناہ ہونا لازمی ہے، کوئی ایسا نہ ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، نہیں، غلط ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ بلکہ آج کے دور میں گناہ سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ نماز فجر ہو، نماز کے بعد واللہ اگر آپ مسجد کے سیڑھیوں پر 3 لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں آپ سے گناہ ہو جائے گا، غیبتیں ہو جائیں گی، دوسروں کا مذاق اڑایا جائے گا، غلطی سانس سانس میں، تو ہماری غلطیوں سے زیادہ ہماری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ کو پسند ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور فوراً اس کے دربار میں آ جائے، فوراً اس کے دربار میں آ جائے، روئے تڑپے، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لہٰذا غلطی ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، معافی تلافی کا جو ہے اظہار کریں، رب کے دربار میں روئیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا واسطہ دے، کہیں یا رب، یا رحمان، یا رحیم، اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم سے گناہ ضرور ہو گئے ہیں، لیکن یا رب یہ سر ایسے ہیں جو صرف تیرے دربار میں جھکنا سیکھے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ ایسے صرف تیرے دربار میں اٹھنا سیکھیں، اے اللہ یہ آنسو ایسے صرف تیرے دربار میں نکلنا سیکھیں، اے اللہ اس توحید کی وجہ سے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر مانگے، اپنے گناہوں کی جو ہے معافی تلافی اپنے اچھائیوں کو دے کر مانگے، خاص طور پر جو اللہ رب العالمین اور تمہارے درمیان نے کی ہو، ایسی چیزوں کو آپ رکھ کر مانگے، اور یاد رکھے آنسو بہانے کا، معافی مانگنے کا ایک سب سے بڑا وقت یہی رات میں اٹھ جائیں۔ واللہ ساری کائنات سو رہی ہو، 2 آنسو بہائے گناہ کو یاد کر کے، جنت کی تڑپ میں، جہنم کی جو ہے جہنم کی غیظ و غضب کو یاد کر کے 2 آنسو بہائے، رب العالمین 2 آنسوؤں کی وجہ سے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ خلوت میں روئیں، جس طرح ہم خلوت میں گناہ کرتے ہیں اللہ اللہ، اسی طرح ہم خلوت میں اللہ کے دربار میں تڑپیں، اللہ کے دربار میں روئیں، صدقہ ایسے کریں کہ آپ کے خاندان، آپ کے قرب و جوار، آپ کے قریب جو بھی ہو وہ بھی نہ جانتا ہو۔ حتیٰ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو، تمہارے جسم کو لگا ہوا دوسرا ہاتھ اسے بھی معلوم نہ ہو۔ ایسے صدقوں سے، ایسے قرآن کے پڑھنے سے، ایسے آنسو بہانے سے رب خوش ہوتا ہے، معاف کرتا ہے، زندگی میں برکتیں آتی ہیں، رب کی نصرتیں جو ہے ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، پیسہ ہو نہ ہو زندگی میں جو ہے سکون آتا ہے، خاص چھت ہو نہ ہو جو ہے دل و سکون کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً رب کے دربار میں استغفار کریں، روئیں، اور ہمیشہ سے استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کامیاب ہے انسان جس کے نام اعمال کے ہر ورق پہ استغفار لکھا گیا ہو۔ یا رب، یا رحمان، یا رحیم، زندگی کے ہر مرحلے میں استغفار کرنے کی توفیق تو ہمیں عطا فرما، گناہ ہو یا نہ ہو، اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ سے استغفار کرنے والا بنا۔ اللہ کے نبی نے سید الاستغفار بھی ہمیں سکھائی، کہا جو انسان صبح میں پڑھتا ہے رات ہونے سے پہلے مر جائے، رب العالمین سید الاستغفار کی وجہ سے اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ اگر رات میں پڑھتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے مر جائے، رب العالمین جنت عطا کرتے ہیں۔ 7-8 لینے ہیں، زبان کو حرکت دیں، ہمیشہ سے تر رکھیں۔ اگر اس زبان کو استغفار میں، ذکر میں مشغول نہیں رکھیں گے،
اللہ کی قسم شیطان ایسی زبان کو اچھک لے گا، ایسے ہی زبان سے غلطیاں ہوں گی، ایسے ہی زبان سے غیبتیں ہوں گی، ایسے ہی زبان سے جو ہے لغزشیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں حفاظت فرمائے، جنت اور جنتیوں والا عمل نصیب فرمائے، جہنمیوں والے عمل سے اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کی دوری پیدا فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا میں ہیں صحت و عافیت کے ساتھ برکتوں والی زندگی، عمل والی زندگی، نیکیوں والی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو انتقال کر گئے ہیں والدین، رب العالمین کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجات انہیں نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے، انہیں صحت و عافیت سے نوازے، رب العالمین ہمارے جو خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں، رب العالمین ان ساری خواہشات کو مکمل فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں رب العالمین ان کی زندگیوں میں آسانیاں اور شفا عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا رب ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔